سعودی عرب پر میزائل حملوں میں شدت آ گئی۔ محمد بن سلمان کے پیغام نے دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سعودی عرب کا دفاع خطرے میں پڑ گیا۔ محمد بن سعودی عرب کی فوج کو بڑا حکم جاری کر دیا۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ سعودی عرب پر حملہ کرنے والوں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کریں گے، ہر حال میں اپنے ملک پر ہونے والے حملوں کا بدلہ لیں گے۔ محمد بن سلمان نے اپنے دشمنوں کو لرزا کر رکھ۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیوں سعودی عرب پر میزائل حملے کیے جا رہے ہیں اور محمد بن سلمان نے دنیا کو کون سا خطرناک پیغام جاری کر دیا ہے۔ دوستو، سعودی عرب پر ہونے والے حملوں نے محمد بن سلمان کے لیے گھنٹی بجا دی۔ دنیا میں تیل کی شدید قلت کا خطرہ، سعودی عرب نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ سعودی عرب کی فوج کو محمد بن سلمان نے آخری وارننگ دے دی، ہر حال میں اپنے وطن کا دفاع کریں گے۔ سعودی عرب کے بغیر دنیا میں تیل کی قلت، محمد بن سلمان نے دنیا کو اپنی طاقت دکھا دی۔ سعودی عرب نے حوثیوں کے بڑھتے حملوں پر دنیا کو تیل کے بحران سے خبردار کر دیا۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب نے خبردار کیا کہ یمن کے حوثی ملیشیا کی جانب سے اس کی تیل کی تنصیبات پر حملے نہ رکے تو توانائی کا عالمی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں تعینات سعودی سفیر شہزادی ریما بنت بنتر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے پشت پناہی سے حوثی ملیشیا کے سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملوں سے عالمی سطح پر توانائی کی فراہمی عدم استحکام کا شکار ہو سکتی ہے۔ ان حملوں سے آرامکو میں کام کرنے والے سعودی شہریوں اور دنیا کے دیگر 80 ممالک سے تعلق رکھنے والے کارکنان کی زندگی اور عالمی معیشت دونوں کو شدید خطرات لاحق۔ شہزادی ریما کا کہنا تھا کہ سعودی عرب مسلح ڈرونز اور بیلسٹک میزائل کے حملوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، تاہم سعودی فوج حوثیوں کے 526 مسلح ڈرونز اور 346 بیلسٹک میزائل گرا کر شہری آبادیوں کو ان حملوں سے محفوظ کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے یمن تنازع کو حل کرنے کے لیے مسلسل کوششوں کے باوجود صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ سرحدوں پر حملے بڑھ رہے ہیں، جبکہ کچھ عرصہ قبل ایرانی معاونت سے لڑنے والی حوثی ملیشیا نے معرب میں تیل کی تنصیبات کو کنٹرول حاصل کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب یمن کے تنازع کا سیاسی حل چاہتا ہے، تاہم ایرانی نظریات کے حامل شدت پسند سرحد پار اس تنازع کو مسلسل بڑھاوا دے رہے ہیں۔ سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں موجود تیل ذخیرہ کرنے والے آئل ٹینکر کی مرمت کے لیے اقوام متحدہ کی ٹیموں کو جانے کی اجازت نہیں دی، جبکہ یہ ٹینکر مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اگر اس کی بروقت مرمت نہ ہوئی تو 1989 میں الاسکا میں ایکسون والجیز کی تباہی سے پیدا ہونے والے بحران سے بھی سنگین صورتحال رونما ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی تیل تنصیبات پر حملوں کا سلسلہ گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہے اور پچھلے چند ماہ میں ان میں تیزی آ گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے راس ڈنورا کے علاقے میں بھی حوثیوں نے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ان حملوں پر امریکہ سمیت دیگر ممالک نے اظہار مذمت بھی کیا تھا۔ ناظرین، دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان میں خارجہ تعلقات کمیٹی نے یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے یہ حملے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ العربیہ ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے امریکی کانگریس کے اراکین کا کہنا تھا کہ حوثی باغیوں کے سعودی عرب پر حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور یہ حملے فوری طور پر روکے جانے چاہئیں۔ انہوں نے سعودی عرب پر حوثی باغیوں کے حملوں کی شدید مذمت کرنے اور مملکت کے ساتھ مکمل یکجہتی کے اظہار پر زور دیا۔ ادھر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے کہا کہ حوثی باغیوں کے حملوں کی ناکام کوششوں کا ہدف عالمی معیشت کے اعصابی مرکز کو نشانہ بنانا ہے۔ انہوں نے الریاض میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف میں ساتھ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہم یمن کے بحران کے سیاسی حل تک پہنچنے کے لیے اپنی حمایت کی تجدید کرتے ہیں۔ انہوں نے ان دہشت گردانہ حملوں کے خلاف مستحکم بین الاقوامی موقف کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی کہ راس تنورہ بندرگاہ پر حملے کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ حوثی ملیشیا کی طرف سے سعودی عرب پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملوں پر امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے بھی شدید مذمت کی گئی۔ یورپی یونین نے یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب میں شہری حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے یہ حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین میں خارجہ پالیسی اور سلامتی کے ترجمان پیٹر سٹانو نے منگل کو العربیہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم حوثی ملیشیا کی طرف سے سعودی عرب میں شہری آبادی پر حملوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین یمن میں جنگ بندی کا حامی ہے اور ہم یمن کے تنازع کا سیاسی حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسٹر سٹانو نے یمن کے تمام جماعتوں سے بھی سیاسی حل تک پہنچنے کا مطالبہ کیا۔ یہ قابل ذکر ہے کہ حوثی ملیشیا نے گزشتہ کچھ دنوں سے سعودی عرب کے شہریوں اور معاشی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے حملے تیز کر دیے ہیں۔ حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب پر کیے جانے
جانے والے بیلسٹک اور میزائل حملوں کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ یمن میں آئینی حکومت کے حامی عرب فوجی اتحاد نے بتایا کہ اتحادی فوج نے سعودی عرب پر حوثی ملیشیا کے 540 ڈرون بمبار طیارے اور 350 بیلسٹک میزائل تباہ کیے۔ ناظرین اکرام، ادھر دہشت گردی کے خلاف قائم مسلمان ممالک کے فوجی اتحاد نے خبردار کیا کہ گوریلا جنگ میں دہشت گردوں کے حملوں کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کے خطرات سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ کل جمعرات اسلامی فوجی اتحاد برائے انسداد دہشت گردی نے گوریلا جنگ اور دہشت گردی سے اس کا رشتہ کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد۔ اجلاس میں سعودی عرب بریگیڈیئر جنرل یحییٰ اسیری نے مملکت کی نمائندگی کی۔ اس کے علاوہ سلطنت عمان کی طرف سے لیفٹیننٹ کرنل ذکی الرواحی، اسلامی عسکری اتحاد برائے انسداد دہشت گردی کے سیکرٹری جنرل میجر جنرل محمد مغیدی اور اتحاد کے دوسرے رکن ممالک کے فوجی قیادت نے شرکت کی۔ ناظرین، سیمینار سے خطاب میں بریگیڈیئر جنرل اسیری نے خطاب میں گوریلا جنگ کی ماہیت، اس کے طریقہ کار اور دہشت گردی کے ساتھ اس کے تعلق پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ گوریلا جنگ دہشت گردی کے 4 اہم میدانوں میں نظریاتی، ابلاغی، فنڈنگ اور عسکری محاذوں پر کام کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ریاستی سطح پر جنگ ایک عالمی مظہر ہے جس کے لیے اپنے پہلو اور مظاہر ہیں۔ اجلاس سے خطاب میں لیفٹیننٹ کرنل الرواحی نے کہا کہ گوریلا جنگجو گروپ مقامی، علاقائی، عالمی سلامتی کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ خیال رہے کہ دہشت گردی کے خلاف تشکیل دیے گئے اسلامی عسکری اتحاد میں 40 ممالک شامل ہیں۔ مسلمان ممالک کے دہشت گردی کے خلاف قائم کردہ فوجی اتحاد کے اہداف میں انتہا پسندی، دہشت گردی، تشدد نمٹنے کے لیے عالمی امن سلامتی کی کوششوں میں عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنا اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کی کوششیں جاری رکھنا ہے۔ ناظرین اکرام، امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے شام جانے والے ایرانی تیل بردار بحری جہازوں کو بارودی سرنگوں کے ذریعے نشانہ بنایا۔ اخبار نے امریکی ذمہ داران کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیل نے شام جانے والے کم از کم 12 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جو زیادہ تر تیل یا ہتھیار منتقل کر رہے تھے۔ یہ کارروائی اس اندیشے کے سبب کی گئی کہ تیل سے حاصل آمدنی خطے میں انتہا پسندی پر خرچ کی جائے گی۔ ایران نے 2019 کے اواخر سے کروڑوں بیرل تیل شام پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ تہران کے خلاف امریکی پابندیوں اور شام کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ شام کا رخ کرنے والی ایرانی تیل کی کھیپوں پر ایرانی پاسداران انقلاب کا کنٹرول ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایرانی کارروائیوں کا مقصد ایران اور شام پر عائد پابندیوں سے بچ کر ایرانی پاسداران انقلاب کی فنڈنگ ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دفاعی تعلقات 1982 کو طے پانے والے باہمی سیکیورٹی تعاون معاہدے کی روشنی میں استوار ہیں۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان مملکت کو فوجی تربیت اور دفاعی پیداواری صلاحیت کے ضمن میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب میں تربیتی اور مشاورتی امور کی انجام دہی کے لیے مملکت میں تعینات ہیں۔ پاکستان فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف اسلامی ملکوں سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ریاض میں تشکیل دیے گئے 43 رکنی اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ ہیں، جو دونوں ملکوں کے قریب فوجی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ جنرل باجوہ کے حالیہ دورہ ریاض سے دونوں ملکوں کے عوام کی جانب سے سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے باہمی کوششوں کی تائید ہوتی ہے۔ دونوں ملکوں کے باہمی فوجی روابط کی طرح عوامی سطح پر تعلقات بھی تمام شک و شبہات سے بالاتر ہیں۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں اور لاکھوں پاکستانی ہر سال مکہ اور مدینہ اظہار عقیدت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں۔ میں پاکستان میں 10 برس سعودی عرب کے سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکا ہوں۔ میں فخریہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مسلم امت اور سعودی عرب کے لیے پاکستانی عوام کے محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان سعودی عرب تعلقات سبوتاژ کرنے کی حالیہ سازش سے سبق ملتا ہے کہ ہم ان تعلقات کا سیاسی بیانیہ ایسے ترتیب دیں جو دونوں ملکوں کے عوام کی امنگوں اور دیرپا دفاعی تعاون سے میل کھاتا